ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی پوری سلیکشن کمیٹی کو لے ڈوبی۔ ڈائریکٹر ٹیم مکی آرتھر کی نوکری بھی خطرے میں، سابق کپتان یونس خان کو اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی کی مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، محمد حفیظ اور سہیل تنویر سے مشاورت مکمل، سینئرز کی کپتان بابر اعظم کو نہ ہٹانے کی سفارش۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین پرفارمنس سے متعلق ڈائریکٹر مکی آرتھر 1 سے 2 روز میں رپورٹ جمع کرائیں گے۔ مکی آرتھر کپتان بابر اعظم، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے ملاقات بھی کریں گے۔ کپتان بابر اعظم کی پی سی بی سربراہ ذکا اشرف سے کل ملاقات کا امکان۔ دورہ آسٹریلیا میں بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا امکان۔ وائٹ بال فارمیٹ میں سائم ایوب اور شرجیل خان کی واپسی متوقع، پی سی بی 16 نومبر کو اہم فیصلوں کا اعلان کرے گی۔ نون لیگ نے سندھ کے ساتھ بلوچستان پر بھی نظریں جما لیں۔ لیگی قائد نواز شریف سے کوئٹہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ملاقاتیں، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت پارٹی کی سینئر قیادت کی شرکت۔ لیگی قائد کا روایت کے مطابق سب کو ساتھ لے کر چلنے اور سب سے تعاون کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ملاقات میں سابق وزیر اعلیٰ جان کمال کا ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان متوقع۔ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صوبے میں جا کے اکا دکا سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے۔ میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کرے۔ پنجاب میں نون لیگ کو مشکلات ہیں، بہتر ہے نواز شریف ادھر ادھر جانے کے بجائے لاہور پر توجہ دیں، اپنے بلبوتے پر سیاست کریں۔ بلاول بھٹو کا لیگی قائد کو مشورہ، کسی سے ناراضی اور اختلاف نہیں، اپنی سیاست کرنی ہے۔ پہلا الیکشن ہے جس میں کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، اس کے باوجود عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی ادارے کی طرف نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی تھر میں نیوز کانفرنس، نون لیگ پر حکومت میں ہوتے ہوئے ضمنی اور بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام۔ آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہ صحیح رائیونڈ سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے اختلافات اتنے شدید نہیں کہ دوبارہ بات نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپریل 2022 میں ختم ہو گیا تھا۔ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، لیگی رہنما پر امید۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد روایتی ہیں، کسی سے خائف نہیں۔ ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا، سندھ میں تو کسی سے مقابلہ نہیں، جنوبی پنجاب میں پی پی کی نشستیں زیادہ ہوں گی، سینٹرل پنجاب میں مشکلات کے باوجود اچھی امیدیں ہیں، بلوچستان میں بھی سرپرائز دیں گے۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر ابھرے گی، جیالے رہنما کا دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں حکم امتناع جاری کر دیا، سماعت 16 نومبر تک روکنے کا حکم۔ کیا وجوہات تھیں جن پر وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ کب اور کن حالات میں کس بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا؟ آپ نے بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے استفسار، تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دیں گے۔ اٹارنی جنرل کا مکالمہ، جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے چیئرمین پی ٹی آئی کی اوپن کورٹ سماعت اور جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں ریمارکس۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے روبرو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پیش۔ دفتر خارجہ کی ایک اور گواہ اقرا اشرف کا بیان قلم بند، وکلا نے جرح بھی مکمل کر دی، سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے 3 مقدمات میں تحریک انصاف کے وکلا کے دلائل مکمل۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ القادر ٹرسٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی، ڈیپٹی ڈائریکٹر میاں عمران ندیم اور تفتیشی آفیسر آصف منیر شامل۔ وزارت قانون نے سابق وزیر اعظم کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جعلی رسیدوں کا کیس، بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 14 دن کی توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی، تمام اداروں سے مقدمات کی فہرست طلب کرنے کی استدعا۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد رانشاہ ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے، شہباز شریف کی گفتگو۔ سپریم کورٹ نے فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق ٹاپ سٹی پر قبضے کے لیے انہیں اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا، فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم شکایت پر قانون کے مطابق کارروائی کرے گی، فیصلے کا مطلب۔
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एतराज़ात भी ज़ेर गौर आएंगे। निगरान हुकूमत में नया टैक्स लगेगा और ना ही मिनी बजट आएगा। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में टैक्स वसूली के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। 9,415 अरब का सालाना टैक्स बरकरार रखने पर रजामंद। IMF का पाकिस्तान को फंडिंग करने वाले दोस्त ममालिक से भी बराह रास्त राब्ता। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से कर्जों की रीशेड्यूलिंग और फंडिंग जारी रखने की यकीन दहानी हासिल कर ली। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में वफ्द तेहरान पहुंच गया। पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तौसीक़ की दरख्वास्त करेगा। 18 अरब जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करना है। मंसूबा शुरू होने से ईरान से यौमिया 75 करोड़ मकाब फीट गैस दरामद की जाएगी। सफाक इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में एक बार फिर बारूद की बरसात कर दी। 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली जारहत से शुहदा की मजमूई तादाद 11,240 हो गई। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ये कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान WHO के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों समेत अब भी 2,300 मरीज मौजूद। अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं जिन्हें दफन किया जा सकता है, ना ही देखभाल की जा सकती है। इसराइल गाजा के अस्पतालों की हिफाजत यकीनी बनाए। तवक्को है कि अस्पताल के हवाले से कम दखल अंदाजी की जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। कनाडा के वजीर आजम का फ्रांसीसी सदर से राबता। गाजा की सूरत हाल और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई से मुताल्लिक तबादला ख्याल। गाजा में 5 दिन जंगबंदी के बदले हमास 70 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करने पर आमादा। कतरी सालसियों को बता दिया यरगमालियों के रिहाई की सूरत में गाजा में मुकम्मल जंगबंदी और हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का ऑडियो पैगाम। हमास ने 48 घंटे के दौरान इसराइली अफवाज की मजीद 20 गाड़ियां तबाह कर दी। मीर अली में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद सुहेल की बन्नू में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सीनियर फौजी अफसरान और शोधा के वर्षा ने शिरकत की। राना साहब में ताजिर के घर पर बड़ी डकैती। डकैत 80 तोले तलाई जेवरात, 8,000 यूरोज और 37 लाख रुपए नकदी ले उड़े। पंजाब में फिर स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सेफ सिटी कैमरों से 37 धुआं छोड़ती गाड़ियां पकड़ी गईं। ननकाना साहब में 18 भट्टे और 4 फैक्ट्रियां सील। लाखों रुपए जुर्माने आयद। सूबाई हुकूमत मुतासरा शहरों में मार्केटें 2 दिन बंद करने पर गौर कर रही है। प्राइमरी स्कूल में मास्क लाजमी करार। टिकटॉक पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम। नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी आयद कर दी। दरख्वास्तों के बावजूद समाजी हम आहंगी पर असर अंदाज होने वाले मवाद को कंट्रोल नहीं किया गया, जिसके बाद पाबंदी लगाने पर मजबूर हुए। नेपाली वजीर मुवासलात का बयान।